اگر آپ نے کبھی جم یا فٹنس سپلیمنٹس پر ریسرچ کی ہے تو آپ نے یقیناً کریٹین کا نام سنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک عام سوال بھی گردش کرتا ہے: کیا کریٹین سے ہیئر لاس ہو سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، سائنس کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے اور ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے۔ کیا واقعی کریٹین ہیئر لاس کی وجہ بنتا ہے یا یہ سب ایک مفروضہ ہے؟ تو آئیے حقائق کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریٹین ہے کیا۔ کریٹین ایک قدرتی مادہ ہے جو ہمارا جسم خود بناتا ہے، بالخصوص 3 امینو ایسڈ سے، جن میں آرجینین، گلائسین اور میتھیونین شامل ہیں۔ کریٹین زیادہ تر پٹھوں کی توانائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہم اسے گوشت یا مچھلی سے حاصل کرتے ہیں، لیکن سپلیمنٹ کی صورت میں اسے استعمال کرنا فٹنس میں کافی عام ہے۔ سائنسدانوں کی بڑی تعداد بشمول انٹرنیشنل سوسائٹی آف سپورٹس نیوٹریشن یہ مانتی ہے کہ کریٹین ایک محفوظ اور مؤثر سپلیمنٹ ہے۔ تو پھر ہیئر لاس کا خوف کہاں سے آیا؟ تو یہ معاملہ شروع ہوا 2009 میں، جب ایک ریسرچ ساؤتھ افریقہ میں کی گئی 20 رگبی کھلاڑیوں پر۔ ان کھلاڑیوں کو کریٹین دیا گیا اور ان کے خون میں ڈی ایچ ٹی ہارمون کی مقدار میں اضافہ دیکھا گیا۔ اب یہ جان لیں، ڈی ایچ ٹی وہ ہارمون ہے جو ہیئر لاس، خاص طور پر مردانہ گنج پن سے منسلک ہے۔ تو لوگوں نے یہ قیاس کر لیا کہ کریٹین ڈی ایچ ٹی کو بڑھاتا ہے اور ڈی ایچ ٹی ہیئر لاس کا باعث بنتا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، کیونکہ نہ تو اس سٹڈی نے ہیئر لاس کو ماپا، نہ ہی اس کے نتائج کو کسی اور سٹڈی نے دہرایا۔ اب تک کوئی واضح سائنسی ثبوت موجود نہیں جو یہ کہے کہ کریٹین براہ راست ہیئر لاس کا سبب بنتا ہے۔ تو کیا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اہم سوال کی: کریٹین کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کریں؟ اور اگر آپ ہیئر لاس سے پریشان ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ آپشن 1، لوڈنگ فیز۔ اس مقصد کے لیے آپ 20 گرام کریٹین روزانہ 4 حصوں میں 5 سے 7 دن تک لیں اور ریزلٹس دیکھیں۔ آپشن 2، سیدھی مینٹیننس ڈوز۔ اس مقصد کے لیے روزانہ صرف 3 سے 5 گرام کریٹین استعمال کریں اور ریزلٹس دیکھیں۔ بہرحال یہ دونوں طریقے کارآمد ہیں، بس مسلسل استعمال اہم ہے۔ کریٹین کو کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ لینا بہتر ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ جوس یا ورزش کے بعد کی غذا۔ اور سب سے ضروری بات، پانی خوب پئیں، کیونکہ کریٹین پٹھوں میں پانی کھینچتا ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے روزانہ کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اہم سوال کی: کیا کریٹین نقصان دہ ہے؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں اور مناسب مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو کریٹین بالکل محفوظ ہے۔ یہ نہ صرف پٹھوں بلکہ دماغی صحت، توانائی اور ریکوری میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ کریٹین استعمال کرتے وقت محتاط رہیں؟ جی ہاں، تو ایسے لوگ جن کے خاندان میں ہیئر لاس کی تاریخ ہے، جنہیں پہلے ہی بال کمزور ہونے کی علامات ہیں، یا جنہیں ہارمونی تبدیلیوں سے حساسیت ہے، تو ایسے لوگ کریٹین کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ بس اپنی حالت پر نظر رکھیں اور محتاط رہیں۔ اب ایک اور اہم سوال: کیا نئی تحقیقات نے کریٹین اور ہیئر لاس کا تعلق ثابت کیا ہے؟ تو جواب ہے ابھی تک نہیں، کیونکہ 2009 کی سٹڈی کے بعد کوئی نئی تحقیق نہیں آئی جس نے ہیئر لاس کا تعلق براہ راست کریٹین سے جوڑا ہو۔ 2021 کی ایک ریویو جس نے 50 سے زیادہ سٹڈیز دیکھیں، اس نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ کریٹین محفوظ ہے اور ہیئر لاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، چند اہم نکات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کریٹین محفوظ ہے، ہیئر لاس سے اس کا براہ راست کوئی تعلق سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ تو اگر آپ جینیاتی طور پر
حساس ہیں تو DHT لیول چیک کروا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہیئر لاس پر اثر ڈالنے والے عوامل صرف سپلیمنٹس نہیں بلکہ خوراک، نیند، تناؤ اور مجموعی طرز زندگی بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، ڈاکٹر میکس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ہیئر لاس سے پریشان ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، سائنس کو سمجھیں اور ہمیشہ باخبر رہیں۔